حاضرین کرام، غیروں کی مشابہت سے بچنا سب سے بڑی مشکل ہے اس دور میں۔ بے دینوں کے طریقے سے بچنا سب سے بڑی مشکل ہے، اور وہ بچنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین کرام، اب چند بزرگوں کے، صحابہ کرام کے حالات اور واقعات میں آپ کو سناؤں گا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ غیروں کے جیسے عمل اختیار کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا پرہیز کرنا چاہیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ کیفیتیں آج ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی۔ مشابہت عام ہو چکی ہے، لوگ مشابہت نہ کریں، دوسروں کی مشابہت نہ کریں تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ذلت ہے، نعوذ باللہ۔ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں ہی ذلت ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم غیروں کے طریقے اختیار نہ کرو۔ وہ بھیٹ چڑھانا، کسی کے نام پہ کچھ کر دینا، خون بہانا، یہ سب مشرکین کا طریقہ ہے، شیطانوں کا طریقہ ہے، بے دینوں کا طریقہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، ہمیں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بغیر پانی کے جی لیں گے، مگر شرک و کفر کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے، بے دینے کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے، دین کی مخالفت کر کے ہم نہیں جی سکتے، شیطان کو راضی کر کے ہم نہیں جی سکتے۔ پابندی عائد کرنی چاہیے، چاہے وہ نوجوان ہوں یا بچے ہوں۔ بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے، اور سب سے بری صحبت فون کی صحبت ہے۔ اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو فون سے بچائیے، یہی فساد کی جڑ ہے، یہ دیمک ہے جو ہمارے دین کو کھا رہی ہے۔ بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، آزاد ہم چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے نشے کی عادت ہو چکی ہے ہماری قوم میں، نشے کی عادت ہو چکی ہے، کوئی حقے کا عادی، کوئی سگریٹ کا عادی۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں، ہمیشہ منہ گندگی سے بھرا ہوا رہتا ہے، زردے کا پان نہیں تو گٹکا، جب دیکھو منہ میں بھرا ہوا رہتا ہے، جیسے پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی رہتی ہے، منہ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور اس کو بڑی شان سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی آزادی انسان کو تباہی کے دہانے تک لے جاتی ہے، اور آج لے جا چکی ہے۔ اسی لیے بے دینوں کے پاس تہوار ہوتے ہیں، وہاں پہ دیے جلا رہے ہیں مسلمان کھڑے ہوئے، ان کی دعوتیں، پوجا پاٹ کی دعوتیں ہیں، مسلمان دعوتوں میں جا رہے ہیں، اور پھر ان کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، پتنگ اڑائے جا رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے یہ، کس کا طریقہ ہے؟ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے جو حکم فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت نمبر 126۔ رب تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ حکم جب ہم سنتے ہیں تو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ جو نمازی ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا، نمازی سے نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو، جاگنے والے سے نہیں کہا جاتا کہ جاگو، بلکہ سونے والے سے کہا جاتا ہے کہ تم جاگو۔ پھر ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ؟ اس آیت پاک کے 2-3 معنی اکابر اور بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کا مطلب اور مفہوم بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ جو ایمان میں ثابت قدم نہیں ہیں، ان سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان تو لا چکے ہو، مگر ایمان پر قائم رہو، ایمان پر باقی رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ گویا کہ یہ کامل ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں مگر ایمان میں کامل نہیں ہے، ناقص الایمان ہے، جن کے ایمان میں وہ روشنی، وہ جیلا، وہ لذت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے ایمان تو لا چکے ہو، مگر مزید اعمال انجام دے کر اور احکام ایمان کی تصدیق کر کے، انہیں سچا مان کر اور ان پر یقین کر کے
ثابت قدم رہو، کامل الایمان بنو۔ تو ناقص ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کامل ایمان والے بنو۔ حاضرین کرام، اسی طرح یہ حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیروں کے طریقے سے محبت رکھتے ہیں، بے دینوں کے اعمال ان کو پسند ہیں، ان کے طور طریقوں سے محبت کرتے ہیں، غیروں کی مشابہت کرتے ہیں، ان کے مذہبی یا غیر مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، یا پھر ان کے اعمال کو اور ان کے فیشن کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیتے ہیں، اور ان کے کام غیروں کی متابعت کر کے، غیروں کی مشابہت اختیار کر کے، بے دینوں کا طریقہ اپنی زندگی میں جاری کر کے نعوذ باللہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے تو ایمان لا چکے ہو، مگر ابھی تمہارا دل مومن نہیں ہوا، تمہارے اعضاء تو جھک چکے ہیں مگر تمہارا دل نہیں جھکا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر وہ یقین نہیں ہے جو ایک کامل ایمان والے کو ہونا چاہیے تھا، اور تمہیں دین کے اعمال اور احکام سے وہ لذت نہیں مل رہی ہے جو ایمان والوں کو ملنی چاہیے تھی، بلکہ تم اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق میں غیروں کی پیروی کر کے لذت حاصل کر رہے ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغی کے لیے دانہ چگنے کے لیے زمین میں بہترین غذائیں، دانے، کیڑے وغیرہ رکھے ہیں، مگر وہ مرغی اگر نجاست میں چونچ مارے اور نجاست غلاظت کو کھا لے تو پھر وہ کتنی گندی ہوگی۔ تو ایمان جیسے عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمایا، مسلمان بنایا، اپنا عرفان عطا فرمایا، اپنی محبت عطا فرمائی، دین کے، اسلام کے نام پر ایک بہترین دین، بہترین قانون عطا فرمایا جس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے، معیشت کی تعلیم بھی ہے، معاش کی بہتری کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اور کمائی و کاروبار کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، دل کے سکون کے، راحت پانے کی عبادتیں اور راستے بھی بتائے گئے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے بعد گندگیوں میں کیوں یہ لوگ اپنا منہ ڈالتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائیں اور ایمان اسلام کے احکام میں لذت محسوس کریں، غیروں کے طریقے پر نہ چلے، بے دینوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ یہ حکم اس آیت پاک میں دیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 218۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی چند باتیں پسند ہیں تو یہودیت کی چند باتیں، مسلمان ہونا تو پسند ہے مگر ساتھ میں عیسائیوں سے محبت، ان کے طور طریقے سے محبت، اور ان کے جو طریقے، ان کے مذہبی طریقے ہوں یا قومی طریقے ہوں، اس کو اختیار کرنا۔ ایسے طریقے نہ اختیار کرو بلکہ کامل مومن ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے اور پورے طور پر مسلمان بننے، مومن بننے کی تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، ایمان کی دولت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور دولت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو جو دولت ایمان عطا فرمائی، ایمان کی روشنی عطا فرمائی، ایمان کی لذت عطا فرمائی، اور اسی ایمان کی بدولت ہمارا دل منور ہے، روح پاکیزہ ہے، جسم کو صحت ملی ہوئی ہے، دنیا میں شان و شوکت کی زندگی مل رہی ہے، سب کچھ نعمتیں اسی دولت ایمان کی بدولت ملی ہیں، دنیا بھی آخرت میں بھی، قبر میں راحت اسی ایمان سے ہے، میدان حشر میں عرش الہی کا سایہ بھی اسی ایمان سے ہے، اور قیامت کے دن دوزخ سے بچنا بھی اسی ایمان سے ہے، پل صراط سے آگے بڑھ جانا بھی اسی ایمان کی بدولت ہے، جنت میں داخلہ بھی اسی ایمان سے ملنے والا ہے، اللہ کا دیدار بھی اسی ایمان سے ملنے والا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت رکھ کر بھی کیوں اپنے آپ کو مومن کہنے والے غیروں کے پیچھے چلتے ہیں، بے دینوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، صورت و شکل یہودیوں کی، طور طریقے عیسائیوں کے، زندگی گزارنے کے اعمال، کھانے پینے کے طریقے مشرکین کے، غیروں کے طریقے پہ کیوں چلتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا لایا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟
نعوذ باللہ اگر ہم کافی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر مومن کیسے؟ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اتنی بڑی دولت ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنا اس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا ہی سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی مشکل ہے۔ اتنی مشکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ایک آگ کا شعلہ، آگ کا شرارہ کوئی اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ کر برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مشکل ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیا حالات ایسے بن چکے ہیں؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسے کوئی حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لیے ایسی مشکل آ جائے کہ کوئی ہمارے گلے پہ چھری رکھ کے کہہ دے کہ تم کلمہ مت پڑھو یا بت پرستی کرو۔ ایسی کوئی حالت تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پھر کیوں مشکل ہے ہمارے لیے؟ مشکل اس لیے ہے کہ حاضرین، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر کاروبار یہودیوں کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شادی عیسائیوں کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کھاتے پیتے بھیڑوں کے طریقے سے ہیں۔ خود کو ہم مسلمان کہتے ہیں، بات چیت اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہمارا بے دینوں کا ہے۔ اس طرح ہم نے اپنی زندگی اور اپنے دین کے معاملات کو غیروں کے اطاعت میں، متابعت میں، مشابہت میں اپنے آپ کو ہم نے ڈال دیا ہے اور دین اسلام کے احکامات کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اس وقت چیلنج ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہماری طرز زندگی جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں یا ہمارا معاشرے کا ماحول ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بے دینوں میں ہم میں رہنے سہنے زندگی گزارنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے درمیان ہمارے درمیان فرق اتنا ہے کہ وہ گھنٹی بجاتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ مندر کو جاتے ہیں، ہم مسجد کو جاتے ہیں۔ ہماری قوم تو یہی سمجھے گی ہماری طرز زندگی دیکھ کر، لیکن کیا صرف اتنی ہی مسلمانی ہے کہ مسجد اور نماز وغیرہ دوسرے طور طریقے کا فرق ہے؟ فرق تو اتنا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا ہے۔ فرق تو اتنا ہے اسلام اور دوسرے دینوں میں جتنا کہ اندھیرے اور روشنی کا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جیسے سورج ہے اور ڈوب جائے تو جیسے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فرق تو اسلام اور دوسرے ادیان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری طرز زندگی، رہن سہن کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ حاضرین کرام، غیروں کی مشابہت سے بچنا سب سے بڑی مشکل ہے اس دور میں۔ بے دینوں کے طریقے سے بچنا سب سے بڑی مشکل ہے اور وہ بچنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بچنا ان سے، ان کے طریقے سے، ان کے طور طریقے سے، ان کے عادات سے، اخلاق سے، کردار سے اور ان کے تمدن سے بچ کر اسلامی تمدن، اسلامی کلچر قائم کرنا، اسلامی اخلاق کو دنیا میں عام کرنا، اسلامی صورت و شباہت، شکل و صورت عام کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے اور اسی میں ہم پیدل ہیں۔ اب کس کس اعتبار سے، کس طریقے سے، میں خلاصے کے طور پہ چند احادیث پاک اور چند واقعات آپ کو سنانے اور بتانے کی کوشش کروں گا اس عنوان پر۔ حاضرین کرام، عنوان دراصل یہ ہے کہ بے دینوں کی مشابہت اور ان سے محبت، ان کے اعمال سے محبت کا انجام۔ بے دینوں کی مشابہت اور ان کے اعمال سے محبت کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آج ہم کو بے دینوں سے مشابہت بھی ہے اور ان کے طور طریقے سے محبت بھی ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم کو کوئی محبت نہیں ہے تو پھر آپ داڑھی کیوں کاٹتے ہیں؟ اگر آپ کو بے دینوں سے محبت نہیں ہے تو آپ ٹیبل سسٹم کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بے دینوں سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ کھڑے کھڑے کیوں کھا لیتے ہیں؟ اگر آپ کو بے دینوں سے محبت نہیں ہے تو آپ اسلامی تجارت کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کو بے دینوں سے محبت نہیں ہے تو آپ سود کی لعنت سے کیوں نہیں بچتے؟ آپ کو بے دینوں سے محبت نہیں ہے تو آپ جہیز سے پرہیز کیوں نہیں کرتے اور اس کی لعنت کو عام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ خود پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو بے دینوں سے محبت نہیں ہے تو آپ شادیاں غیروں کے طریقے، بے دینوں کے طریقے سے کیوں کرتے ہیں
کیا ہماری شادیاں مسلم معاشرے کی شادیاں نبی کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہم کو غیروں سے محبت نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو غیروں کی، بے دینوں کی مشابہت ہم اختیار نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس نہ زبان ہے، نہ منہ ہے، اور نہ ہی صورت و شکل ہے۔ ہم پورے طور پر بے دینوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ جکڑ دیے گئے ہیں، اور اس سے نکلنا اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں غیروں کی مشابہت، بے دینوں کی مشابہت اختیار کرنے کا وبال کیا ہے اور کس طریقے سے اس سے بچنا چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ انہی میں سے ہے کا مطلب کیا ہوا؟ معنی بالکل واضح ہے۔ دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کھائیں پیئیں، دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم پتنگ اڑانے سے بچیں، دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پٹاخے پھوڑنا یا ایسی کوئی محفلوں میں شرکت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ دین اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم کوئی بے دینوں کے ان کے ایسے تہواروں میں یا ان کے پوجا پاٹ کے محفلوں میں شرکت کریں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر یہ سب رکھتے ہوئے ہم کیسے، یہ سب کام کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کتنی نزاکت والی باتوں میں غیروں کے طریقے سے بچنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ غور کیجئے۔ حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 1752۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہو چکے ہیں۔ عام طور پر بال سفید ہونے کے لیے جو عمر ہوتی ہے وہ 50 سے 60 کے سال کی عمر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے ہوتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کی عمر میں کسی کے بال سفید ہو رہے ہیں، چاہے سر کے ہو یا داڑھی کے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے لوگو تم اپنے بالوں کی سفیدی بدل دو، یعنی اس میں مہندی لگاؤ۔ بڑی عمر والوں سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، تو اس میں مہندی لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچو۔ یہودی اپنے بالوں کو سفید ہو جائیں تو سفید ہی رکھتے ہیں، مہندی نہیں لگاتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض داڑھی مبارک کے بال، بعض پورے نہیں، لال ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی لگاتے تھے، لال رنگ سے رنگتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو لال رنگ سے رنگتے تھے، مہندی لگاتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے، روایتوں میں ان کے نام لے رہا ہوں، وہ اپنے بالوں کو رنگ دیا کرتے تھے۔ تو آپ غور کیجئے کہ بال سفید ہوں لال ہوں اس سے کچھ فرق پڑنے کا نہیں ہے، مگر یہودی چونکہ بال سفید رکھتے ہیں جو وقت سے پہلے آ جائے، عمر سے پہلے، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے تمہاری داڑھی ہو مگر وہ داڑھی یہودیوں کے جیسی نہ ہو۔ تو داڑھی کی رنگت بھی یہودیوں کے جیسی نہ ہو، اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر داڑھی ہی نہ ہو اور عیسائیوں کی مشابہت، مشرکین کی مشابہت ہو جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ داڑھی ہو مگر فرینچ کٹ یہودیوں کے طریقے پہ ہو تو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنی مذمت کی بات ہوگی۔ مسلمانوں کی داڑھی کے بال کی رنگت بھی یہودیوں کے جیسے نہ ہو، یہ پسند فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشابہت اور ایک جیسے عمل سے، ان کے طور طریقے اختیار کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہم کو منع فرمایا۔ مشابہت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہماری صورت، شکل، عادات، اخلاق، اطوار، دل کے احوال اور کیفیات سب کچھ دین اسلام کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، اور وہ کیفیتیں آج ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی۔ مشابہت عام ہو چکی ہے، لوگ مشابہت نہ کریں، دوسروں کی مشابہت نہ کریں تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ذلت ہے، نعوذ باللہ۔ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں ہی ذلت ہے۔ حاضرین کرام، دوسری حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، اے لوگو جو ہمارے غیروں کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب فیصلہ کر لیجئے ہم کس میں سے ہیں۔ ہم صحابہ میں سے، صحابہ کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، اہل بیت کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں،
اولیاء کرام کے چاہنے والوں میں سے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ جب ان کی صورت و شباہت ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا طور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے اخلاق اور عادات ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ان کے چاہنے والے ہوئے؟ چاہنے والے ہونے کے لیے صورت اور شکل بھی تو ہونی چاہیے۔ سرکار فرما رہے ہیں جو ہمارے غیروں کا طریقہ اختیار کرے، غیروں کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو تم سلام کرو تو اپنی زبان سے سلام کرو، ساتھ میں ہاتھ اٹھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سلام کے وقت ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ تم یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو سلام کرنے میں بھی، کیونکہ یہودی جب سلام کرتے ہیں تو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور عیسائی جب سلام کرتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے سلام کا طریقہ ایسا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے تقریباً جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آج کل کا کلچر بھی ایسی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے ہائے ہلو کہتے ہیں۔ یہ سلام نہیں ہے، اسلام کا سلام نہیں ہے۔ اسلام میں سلام کا حکم زبان سے کہنے کا ہے، اور ساتھ میں ہاتھ اٹھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ ہاں کسی کی آواز دور تک نہیں پہنچ رہی ہے، وہ آواز سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھائے، وہ بھی عیسائیوں کے طریقے کے جیسا نہ ہو تو پھر درست ہے۔ اور عیسائی جو سلام، یہودی جو سلام کرتے ہیں وہ انگلیوں کا اشارہ، مطلب سیلیوٹ، تو یہ سیلیوٹ مارنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا سلام کرنے میں بھی مسلمان یہودیوں کا طریقہ نہ اختیار کرے، عیسائیوں کے طریقے سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حکم فرما رہے ہیں، اور یہ آداب میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے، مستحب اعمال میں سے ہے۔ جب مستحب عمل آداب میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ غیروں کا طریقہ اختیار نہ کریں، بے دینوں کے طریقے پہ نہ چلے، تو پھر حرام اور ناجائز بلکہ کفر و شرک والے اعمال میں اگر مسلمان غیروں کی پیروی کرنے لگے، وہ کیسے مسلمان باقی رہیں گے؟ اور آج ہمارے معاشرے میں بے دینوں کے طور طریقے جو پائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے عام ہو رہے ہیں، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمروا وجوہ موتاکم ولا تشبہوا بالیہود، اے لوگو تمہارے پاس اگر کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد اس کے بدن پہ چادر ڈال دو، چہرہ بند کر دو، چہرے پہ چادر ڈالو، اور یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، ان کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی اپنے مردوں کے چہرے نہیں چھپاتے، چہرہ کھلا رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو چادر اڑائیں۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس اس پر عمل ہوتا ہے، فوراً چادر اڑا دیتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے ہیں پھر اڑا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا اس کے متعلق، آج کل جو ایک کول باکس نکل چکا ہے، مردوں کا فریج، اس میں جب کسی انتقال کے ہوئے کو لٹایا جاتا ہے تو چہرہ ڈھانکا نہیں جاتا، کھلا رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کے ڈھکن کو لگا دیا جاتا ہے، چہرہ کھلا رکھا جا رہا ہے یہاں پر، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس جسم کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو دین کے قانون کو توڑ رہے ہیں، یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ کھلا اس لیے رکھتے ہیں کہ بار بار وہ ڈھکن کھول نہیں سکتے، اس لیے چہرہ کھلا ہے۔ ہم کو کول باکس کا ڈھکن ہٹانا مشکل ہے، مگر دین کو توڑنا آسان ہے، قانون اسلام کو بدلنا آسان ہے۔ غور کیجئے ہم کس طریقے سے غیروں کی مشابہت پر چل رہے ہیں، اور ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں دین سے ہٹ رہے ہیں۔ صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی زندگی کے حالات میں دیکھیں گے کتنے مرتبہ ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کر کے خود کو مسلمان کہتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کرنے سے اس عمل میں بھی بچنے کا حکم فرمایا۔ اب حاضرین کرام غور کیجئے، یہ سارے احکامات ہیں غیروں کی مشابہت سے بچنے کے، اور کتنی تاکید کی گئی آپ یہ بھی غور کیجئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ان کے پاس زیادہ چادر نہیں تھی، تو ایک ہی چادر کو انہوں نے پورے بدن کو لپیٹ لیا تھا، ایک ہی چادر کو لپیٹ لیا تھا، اس طرح لپیٹا کہ تنگی کے ساتھ کہ کھل نہ جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انسان،
यहूदियों की मुशाबहत ना इख्तियार कर, वो अपने बदन पे तंग चादर ऐसे ही लपेटते हैं। उस ज़माने में वो तंग चादर लपेटते थे, इस ज़माने में तंग कपड़े पहनते हैं। और आज आप देखिए हमारी कौम में ज़्यादातर तंग लिबास पहना जाता है, जीन्स पैंट और जीन्स टी शर्ट आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वही पहनते हैं। और वो इतना तंग होता है, टखनों के नीचे लपेटा जाता है, एड़ियों के नीचे आ जाता है, हत्ता के एड़ियों के नीचे वाला हिस्सा चल चल के फट जाता है, मगर उसी को पहनते हैं। इतना तंग लिबास के पेशाब भी नहीं कर सकते, खतरे गिर जाते हैं। इसीलिए बाज मकामात पे देखा है लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही लोगों को खड़े हुए पेशाब करते हुए। वो अपना लिबास बदलना नहीं चाहेंगे, मगर गधों की तरह खड़े रह के पेशाब करना पसंद करेंगे। जहां ठहरे कुत्तों की तरह पेशाब करना पसंद करेंगे, मगर लिबास बदलना नहीं चाहेंगे। तो तंग लिबास पहनना ईसाइयों का तरीका है। इसी तरह वो उस जमाने में जब चादर लपेटने ओढ़ने का तरीका था तो तंग चादर लपेटते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐसा मत करो, अगर तुम में से किसी के पास एक ही चादर हो तो वो ढीली लपेट ले मगर गुंडी लगा ले, मतलब उसे टाक ले, चाहे वो कांटे से टाके किसी और तरीके से। बाद साहबा इकराम चादर लपेटने के बाद वो निकल ना जाए इसलिए सीने के पास कांटा लेके चुभो लेते थे। इस तरीके से करो मगर चादर ढीली रखो। चादर ओढ़ने लिबास पहनने में भी हमारा तौर तरीका मुसलमानों का होना चाहिए, यहूदियों का ना हो। आज कितने मुसलमान हैं हमारे हिंदुस्तान में, माशाअल्लाह करोड़ों की आबादी अहले इस्लाम की है। उन करोड़ों में शायद 1 करोड़ भी ऐसे मिलेंगे जो खालिस मुसलमानों का लिबास पहनते हों, बाकी सब के सब यहूदी और ईसाइयों के लिबास में डूबे हुए हैं। जिंदगी खत्म हो जा रही है। मुशाबहत से बचना जरूरी है, गैरों के तरीके से बचना जरूरी है। हाज़िरीन किराम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है, इरशाद फरमाया अल्लाह की लानत है, रसूलुल्लाह की लानत है उन लोगों पर, ऐसे मर्दों पर जो औरतों की जैसी सूरत व शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और ऐसी औरतों पर जो मर्दों के जैसी सूरत व शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब मर्द कैसे औरतों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं? औरतों के जैसे लंबे बाल चोटी की तरह, बाज लोग तो चोटी भी डाल रहे हैं, लंबे बाल इतने रख रहे हैं कि गर्दन तक उसके नीचे तक आ रही है, और बाज लोग तो चोटी के जैसा काट भी रहे हैं और फिर उसको रबर बैंड लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है। लानत है ऐसे लोगों पर। लिबास जो औरतों का जैसा लिबास होता है वैसा लिबास मर्द आदमी पहने या औरतें मर्दों के जैसा लिबास पहनाया जा रहा है। ना माँ बाप को फिक्र है, ना घर के बड़े अफराद को फिक्र है। लानत है। जिस घर में लानती लोग रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? रहमत कैसे आएगी जहां लानत होती है? तो लानत है ऐसे मर्दों पर, ऐसी औरतों पर। और ऐसे ही आजकल ये भी एक फैशन चल पड़ा है, औरतें मर्दों के जैसी बात करते हैं। औरत कहती है मैं खा लिया, मैं गया था, मैंने फ़ोन किया था। औरत ऐसी बातें कर रही है। आजकल के लड़कियों का फैशन है ये। लानत है। हुजूर फरमा रहे हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस पाक है, मजमाउज़ ज़वाइद की हदीस पाक है, तिरमिज़ी की हदीस पाक है। लानत है उन औरतों पर जो मर्दों के जैसा तरीक़ा इख्तियार करते हैं। औरतों को औरत बन के रहना चाहिए, मर्दों को मर्द बन के रहना चाहिए। हाज़िरीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मुशाबहत, एक दूसरे के जैसी शक्ल सूरत इख्तियार करना, दूसरों के बेदीनों का तरीक़ा इख्तियार करना कितना बुरा अमल है, आप इसको समझ सकते हैं। फरमाया खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहूलिकुम, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम में सबसे बेहतरीन नौजवान वो हैं कि जो बड़ी उम्र वालों के जैसे रहे। यहाँ मुशाबहत अच्छी है। और फिर फरमाया वशर्रु कुहूलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम, और कितने बदतरीन हैं वो बड़ी उम्र वाले लोग जो नौजवानों की जैसी सूरत इख्तियार करते हैं। मतलब ये हुआ कि एक नौजवान बड़ी उम्र वालों की तरह लिबास पहने, उनके जैसा इमामा बांधे, उनके जैसी टोपी पहने, उनके जैसी इज्जत वाली बात करे। नौजवान जैसे छिछोरेपन की बातें करते हैं वैसी ना करे, इज्जत से आपसे बात करे, गाली गलौज के साथ बात ना करे,
ہے نوجوان مگر طور طریقے شکل و شباہت سے کوئی بڑی عمر والا آدمی نظر آتا ہے، وقار اس کے بدن سے نظر آتا ہے، اس کے اطوار سے وقار چھلکتا ہے، سب سے بہترین نوجوان ہیں وہ حضور فرما رہے ہیں، اور بدترین ہیں وہ بڑی عمر والے لوگ، یعنی 40 سے بڑھ کر جن کی عمر ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھنے لگتے ہیں، جینس پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، داڑھی کاٹ دیتے ہیں اور نوجوانوں کے جیسے کام کرنے کو جاتے ہیں، اور جیسے نوجوان بے راہ روی کے طریقے وہ کام تو نوجوانوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، زنجیر ڈال لیے، گڑے میں کوئی چین ڈال لیے، کان چھید لیے، اس قسم کے کام بڑی عمر کے لوگ نوجوان جیسے بے راہ روی میں کرتے ہیں ویسے کرنے لگے تو وہ بدترین بڑے لوگ ہیں جو نوجوانوں کی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ان ساری احادیث پاک کو دیکھنے یا سمجھنے کے بعد ہم کو اچھی طرح اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں کتنی برائی ہے، غیروں کا طریقہ اختیار کرنا کتنا برا ہے۔ حاضرین کرام، اب چند بزرگوں کے، صحابہ کرام کے حالات اور واقعات میں آپ کو سناؤں گا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ غیروں کے جیسے عمل اختیار کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا پرہیز کرنا چاہیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں آخری میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل سوکھ گیا۔ مصر شہر میں، مصر ملک میں دریائے نیل بہتا تھا، وہاں پر سوکھ گیا، اور وہاں اس وقت جو بزرگ تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، اس سے پہلے کے زمانے میں جب ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب نیل سوکھتا تھا تو ہم کوئی بیل وغیرہ یا جانور اس کے اندر داخل کر دیتے تھے، مطلب اس میں چھوڑ دیتے تھے، ذبح کر کے اس کا خون بہا دیتے تھے، پھر دریا بہنے لگتا تھا۔ کیا اب ہم ایسا عمل کریں؟ جب ہم عیسائی تھے وہ عمل کرتے تھے، اب مسلمان ہیں، کیا اسلام ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خط پڑھنے کے بعد میں اب جوابی خط میں فرماتے ہیں وعلیکم السلام، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ غلط عمل کرنے سے روکا، یہ بہت اچھا کام کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسلام پچھلے تمام برائیوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی اب اسلام آ چکا ہے، کوئی برائی پچھلے زمانے کی نہیں چلنے والی ہے، اب اسلام آ چکا ہے، نور لایا ہے، اب اندھیرا نہیں رہے گا، اب اسلام آ چکا ہے، رحمان کی رحمانیت عام ہونے والی ہے، اب شیطانیت نہیں چلنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ لوگوں کو روکیے اور ہرگز کوئی جانور ذبح کرنے یا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک چٹھی لکھی، چٹھی میں یہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو تیری مرضی ہے، تو بہتا ہے یا نہیں بہتا، ہم مسلمانوں کو تیری ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے بغیر بھی پانی پی لیں گے، اور اگر تو اللہ کے حکم پہ بہتا تھا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار اہل اسلام کے لیے دریا کو جاری فرما۔ یہ چٹھی لکھ کر بھیجی اور فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، آپ یہ چٹھی ملتے ہی دریا میں ڈال دیجئے۔ تو پہلے خون بہایا جاتا تھا، جانور ڈالے جاتے تھے، اب یہ چٹھی ڈالی جا رہی ہے۔ یہ چٹھی ڈالنا تھا کہ دریا خوب بہنے لگا، اتنی تیزی سے بہا کے روکا نہ جا سکا، اور جتنی مقدار میں پہلے دریا بہتا تھا اس سے 16 گز اونچائی تک بہنے لگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کو راضی کرنے سے پانی اگر ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے، اللہ کو راضی کرنے سے، شیطان کو ٹھکرانے سے پانی وافر مقدار میں ملتا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم غیروں کے طریقے اختیار نہ کرو، وہ بھیٹ چڑھانا، کسی کے نام پہ کچھ کر دینا، خون بہانا، یہ سب مشرکین کا طریقہ ہے، شیطانوں کا طریقہ ہے، بے دینوں کا طریقہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا ہمیں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بغیر پانی کے جی لیں گے، مگر شرک و کفر کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے، بے دینے کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے، دین کی مخالفت کر کے ہم نہیں جی سکتے، شیطان کو راضی کر کے ہم نہیں جی سکتے۔ اب اس واقعے کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ہمارے حالات اور ہمارے زمانے کا جائزہ لیجئے، غور کرنا چاہیے۔
जिस तरह के अंधेरे में कदम आहिस्ता आहिस्ता उठा के रखते हैं कहीं ठोकर ना लगे, दुनिया और दीन के मामलात में भी हर कदम पे सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, हुक्म है नहीं है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। आज हमारे पास माशाअल्लाह जिस गली में देखो, जिस मकाम पे देखो, बस बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई जा रही है, जहाँ देखो घर बन रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन हाज़िरीन किराम, जब ये मज़दूर घर बनाने लगते हैं, बुनियाद डालते हैं, पिल्लर लगा देते हैं, तो उस वक्त फ़ौरन कहते हैं मालिक के मकान से कि आप इतना बड़ा काम तो कर लिए, अब ज़रा एक बकरा यहाँ पे ज़बा करा दो। जो घर बना चुके हैं उनको मालूम होगा। कई लोगों ने हमसे दरियाफ़्त किया, पूछा इस बारे में, नाजायज़ है। मज़दूर कहते हैं अरे साहब आप इतने लाखों रुपये लगा रहे हैं, 10,000 का बकरा दिए तो क्या होता। तो वो लोग ज़बा कर देते, ज़बा कर दे के खून उस जगह पे बहाते। उनका ख्याल ये है कि अगर खून बहाया जाए तो यहाँ मज़दूर नहीं गिरेंगे, मार नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, वरना ये ज़मीन हमको खा लेगी। तो वो बकरे के नाम पे हमको बलि का बकरा बना देते। और हमारी कौम समझती नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम, या फिर जानबूझ के कर लेते हैं, बोल रहे ना जान दो। ये जान दो, जान इतनी मुफ्त में आई देने के लिए, जहाँ देखो जान दो, जहाँ देखो जान दो। ये जान देने का मामला नहीं है, जान बचाने का मामला है, ईमान बचाने का मामला है। सोचते ना समझते हो, ठीक है 10,000 रुपये दे दिए, तुम बकरा ला लो, ज़बह कर लो, खा लो। हाज़िरीन किराम, वो लोग जिस नीयत से ज़बह करना है वो कुफ्र का काम है। क्या मुसलमान किसी ज़मीन को खून देगा? नाउज़ुबिल्लाह। हम कोई जानवर ज़बह करते हैं तो अल्लाह के नाम पे ज़बह करते हैं, किसी के लिए खून नहीं बहाते, अल्लाह के नाम पे ज़बह करके खाते हैं। और यहाँ वो दूसरा अमल हो रहा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरीक़ा दे रहे हैं कि लोगों, गैरों की मुशाबहत, गैरों के तरीक़े से बचो। और आज हम हैं कि गैरों का तरीक़ा इख्तियार किए हुए, घर बना रहे हैं, किसी दुनियादार आदमी से पूछते हैं, गैर मुस्लिमों से पूछते हैं वास्तु कैसा रखना। मुसलमान और घर के वास्तु की बात कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको घर बनाने का तरीक़ा नहीं दिया है? फिर हम ये ठहर के पेशाब करने वालों का तरीक़ा लेंगे और कच्चा गोश्त खाने वालों का तरीक़ा लेंगे, खून पीने वालों का तरीक़ा लेंगे। लोग समझ रहे हैं वास्तु के मुताबिक नहीं करे तो उसकी वैल्यू नहीं आती। आपको दुनिया में वैल्यू चाहिए या खबर में चाहिए? ये कौन कह रहा है? सारे मुसलमान बगैर वास्तु के वैल्यू वाला घर समझेंगे, एक दूसरे से खरीदेंगे। क्यों गैरों के तरीक़े पे चल रहे हैं? देखिए गैरों के रस्म और रिवाज, उनके तौर तरीक़े हमारी ज़िंदगियों में कैसे रच बस चुके हैं। मैंने इब्तिदा में एक बात कही थी, हम गैरों के तरीक़ों में ऐसे जकड़ दिए गए हैं कि हमको कस के बांध दिया गया है, हरकत नहीं कर सकते। ऐसी हालत हो चुकी है आज उम्मत मुस्लिमा की, बेदीनों का तरीक़ा इख्तियार किए हुए। गैरों की मुशाबहत से बचने की कितनी ताकीद की जा रही है। हाज़िरीन किराम, अब देखिए इस दौर में हमारी कौम का हाल क्या है। जब बेदीनों के त्यौहार आते हैं, उनके कोई दूसरे मामलात आ जाते हैं, तो त्यौहार होता है किसी गैर का, लेकिन पतंग मुसलमान बच्चे उड़ाते हैं, गलियों में शोर मुसलमानों के होता है। अब थोड़े दिन पहले कोई त्यौहार आया था, जैसे गैरों की बस्तियों में पटाखों की आवाज़ें आ रही थी, मुस्लिम बस्तियों में पटाखों की आवाज़ें आ रही है। क्या हो गया है हमारी कौम को? क्या हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मजहब बदल दिया है, या ये बताना चाहते हैं कि कोई कुछ भी कर ले हमको फर्क नहीं पड़ता? बच्चे हैं, करे चलेगा। बच्चे आपके घर में अगर जिस उम्र में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, जिस उम्र में बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, घर में आपके हॉल में खड़े रह के पेशाब करेंगे तो आप ये कहेंगे बच्चा है चलेगा? क्यों नहीं कहते? वहां अक्लमंद नजर आता है आपको, फिर यहां क्यों अक्लमंदी नजर नहीं आती? वही बच्चा आपका, आप जो घर में टीवी लाए थे वो फोड़ दे तो आप बच्चा है समझ के छोड़ देंगे? एक चाय की प्याली टूट गई तो 4 मरतबा कोसते हैं। और गैर इस्लामी बेशऊरी के काम, गैरों के तरीक़े मुशाबहत वाले इख्तियार करते हैं। गली कुचों में शोर शराबा बच्चे कर रहे हैं, न सिर्फ बच्चे कर रहे हैं, अब तो बड़े भी पटाखे फोड़ रहे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سرکار نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ پھر ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ حاضرین کرام، ایسے ماحول میں اگر اسی طرح آزادی دی جائے، خاموشی اختیار کی جائے، تو یہ آج کے بچے 10-20 سال کے بعد آپ سے کہیں گے کہ ابا آپ مسلمان تھے، میں نہیں ہوں۔ یہ کہیں گے یہ قوم۔ اگر ہم ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوانوں کو اگر ترغیب نہیں دیں گے، سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، پابندی عائد کرنی چاہیے، چاہے وہ نوجوان ہوں یا بچے ہوں۔ بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے، اور سب سے بری صحبت فون کی صحبت ہے۔ اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو فون سے بچائیے۔ یہی فساد کی جڑ ہے، یہ دیمک ہے جو ہمارے دین کو کھا رہی ہے۔ اس سے بچائیے۔ اگر بچے پرہیز نہیں کر سکتے، بچ نہیں سکتے، تو اپنا فون پھوڑ دیجئے۔ یہ آسان ہے، اس سے کہ ہمارے بچے اگلے دنوں میں کوئی کافر مشرک یہودی بن جائے۔ اگر اب سیدھے راستے پر ان بچوں کو نہیں لائیں گے، آنے والے 20 سال کے بعد یہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، ہمارے گھر میں بہو یا ہمارے گھر کی آئیں گے یا داماد آئیں گے، وہ بٹو لگانے والے ہوں گے۔ اگر اس وقت ہماری قوم کو ہم نہیں سدھاریں گے، مشابہت غیروں کا طور طریقہ اتنا اختیار کیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا عمل دیا جا رہا ہے۔ احادیث پاک سن چکے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے ہم کو کتنی سختی سے منع فرمایا، کیسی تاکید فرمائی کہ باز رہے۔ اور وہ جو اعمال حضور نے جن سے منع فرمایا تھا وہ مستحب اور سنت کے درجے میں تھے، اور یہ غیروں کی مشابہت آج جو ہماری قوم کر رہی ہے وہ تو پورے کفر و شرک کے اعمال ہیں۔ اتنی زیادہ غیروں کی مشابہت میں ہماری قوم رچ بس گئی ہے، بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ پابندی کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ان کو دین کی محفلوں میں بٹھائیں، جہاں اسلام کی بات کی جاتی ہو، دین کی بات کی جاتی ہو، ایسی محفلوں میں بٹھائیں سب سے پہلے۔ اور دوسرا، بری صحبتوں سے بچائیں۔ بری صحبتیں فون ہے، اور تو بری صحبت دوسرا اسکول اور کالج ہے۔ دوسری سب سے بڑی بری صحبت بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اسکول اور کالج ہے، اس سے بچائیے۔ اور اس کے بعد تیسری جو بری صحبت آتی ہے وہ ہمارے محلے کے چبوترا میٹنگ کرنے والے۔ رات ہو گئی، گھر کے باہر نکل گئے، چبوتروں پہ بیٹھے، فجر کی اذان ہونے لگتی ہے تو گھر کو جا کے سو جاتے۔ یہ طریقہ ہو چکا ہے آج۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑی عمر والے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، سمجھ کے ہوش کے ناخن لیجئے۔ ہر گلی کوچے میں کم از کم 10 افراد یا 15 افراد بڑے لوگ ملے، آپس میں طے کریں کہ ہماری گلی میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ رات میں 11 بجے کے بعد کوئی بچہ ہمارے چبوترے پہ نہیں بیٹھے گا۔ یہ بڑوں کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ دوسرا، رات کے وقت میں کوئی دوسری بستی کا بچہ ہمارے گلی میں نہیں آئے گا۔ تیسرا، ہمارے محلے میں جتنے اسکول ہیں، مدرسے ہیں، ایسے مقامات پر کوئی نوجوان کو ہم ٹھہرے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اور ہمارے گلی کوچوں میں بچے ہو یا بڑے، غیروں کے تہواروں کے موقع پر ان کے طور طریقے سے پتنگ اڑانا، پٹاخے پھوڑنا، دوسرے طریقے اختیار کرنا، یا پھر دسمبر کی 31ویں تاریخ، جنوری کے پہلی رات میں وہ شور شرابہ کرنا، کیک کاٹنا، ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ سارے ماحول کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح مسلم معاشرے کی مسلم سوسائٹی بنے گی، ورنہ پھر وہی ماحول کاٹ کھانے کا ماحول ہو جائے گا۔ تو جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، 50-60 سال کی عمر کے، ہر گھر کے بڑے فرد پر لازم ہے اپنی گلی کو بچائے، اپنے محلے کو بچائے، سوسائٹی اچھی بنانا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے آج بھی اتنے دوسرے بے دینوں کے اتنی سوسائٹیاں ہیں
وہاں پر کسی مسلمان کو کرائے پہ گھر نہیں دے رہے ہیں. میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں. آسانی سے آپ کو گھر مکان کرائے پہ نہیں ملے گا، خریدنا تو بڑی بات. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سب آ سکتے ہیں، سب جا سکتے، آئیے جائیے، سب کو آنے کی اجازت ہے، جانے کی اجازت ہے، مگر ہمارا دین نہیں بدلنا چاہیے، ہمارا کلچر نہیں بدلنا چاہیے، ہماری سوسائٹی محفوظ رہنا چاہیے. اس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. حاضرین کرام، مشابہت کتنی بری چیز ہے، اس بارے میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، واقعات تو ہم بہت لائے تھے، لیکن اتنا وقت آج ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے. ایسا ماحول ہمارے پاس ہونا چاہیے. چلیے ایسی سزائیں ہم نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو ہم اپنے گھر میں بند تو رکھ سکتے ہیں، چار دیواری میں محفوظ تو رکھ سکتے ہیں، بری صحبتوں سے بچا تو سکتے ہیں، بار بار ان کو نصیحتیں تو کر سکتے ہیں، پیار محبت سے سمجھا تو سکتے ہیں. باپ گھر کے باہر نکل رہا ہے تو اپنے بچے کے ساتھ نکلے، اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلے، جو کام ہے وہ خود کرائے پھر واپس نہ آئے. بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. آزاد ہم چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے نشے کی عادت ہو چکی ہے ہماری قوم میں، نشے کی عادت ہو چکی ہے. کوئی حقے کا عادی، کوئی سگریٹ کا عادی. آپ دیکھیے کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں ہمیشہ منہ گندگی سے بھرا ہوا رہتا ہے. زردے کا پان نہیں تو گٹکا، جب دیکھو منہ میں بھرا ہوا رہتا ہے، جیسے پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی رہتی ہے، منہ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور اس کو بڑی شان سمجھ رہے ہیں. وہ گندگی کھاتے تھوکتے. افسوس کی بات ہے. ارے اللہ کی یاد سے زبان تر و تازہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں زبان سے نکلنی چاہیے، منہ کھولے تو ذکر کی خوشبو آنی چاہیے تھی، گٹر سے زیادہ بدبو ان کے منہ سے آتی ہے. ایسی گندگی جو ہے وہ لوگ اپنی زبان میں بنا رکھے ہیں، اپنے منہ میں بتا رکھے ہیں. یہ معاشرے کے خراب کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. بس ماں باپ ہیں. ماں باپ نے ہمارا معاشرہ خراب کیا ہے. ماں باپ اچھے ہوتے تو بچے اچھے ہوتے. اس لیے آزادی نہیں دینی چاہیے. پیار محبت سے سمجھا بجھا کر کیوں نہ ہو، پابندی اس طریقے سے لگائیے. بیٹا بھی گھر کے باہر جا رہا ہے تو کہنا بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. کہاں جانا ہے؟ چلو میں ساتھ چلتا ہوں. ساتھ جائیے، ساتھ آئیے، پھر دیکھیے بچے کیسے پابند ہو جائیں گے. بہرحال حاضرین کرام، تھوڑی سی آزادی انسان کو تباہی کے دہانے تک لے جاتی ہے، اور آج لے جا چکی. اسی لیے بے دینوں کے پاس تہوار ہوتے ہیں، وہاں پہ دیے جلا رہے ہیں مسلمان کھڑے ہوئے. ان کی دعوتیں، پوجا پاٹ کی دعوتیں ہیں، مسلمان دعوتوں میں جا رہے ہیں، اور پھر ان کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں. پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، پتنگ اڑائے جا رہے ہیں. کیا طریقہ ہے یہ؟ کس کا طریقہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. غلط کو غلط نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ ایسا دور ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ماحول اچھا بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ جنت میں جانا تو دور کی بات، 40 سال دوری سے جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکیں گے، اور چین کی زندگی دنیا میں بھی نہیں ملے گی. چین کی زندگی انہی کے لیے ہے جو اسلام پہ قائم رہتے ہیں. تو دین اسلام پر قائم رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر مت رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، سچا پکا مسلمان بنائے، غیروں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.